بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. وقال اللہ تبارک وتعالی ان من شیعتی لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی صرف اسی کے لیے زیب ہے. وہی ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا فرمایا. وہی ہے سارے عالم کی تمام تر حاجتوں کو پوری کرنے والا اور تحفظ کرنے والا. ساتوں آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سامنے دست دراز پھیلا کر کے سوال کرتے ہیں. ہر روز وہ نئی شان میں ہے. سارے عالم کا تحفظ کرنا اس کے لیے تھکانے والا کام نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کائنات کی بہت عظیم ترین شخصیت ہے کہ جس کا رتبہ، جس کا درجہ، جس ہستی کا مقام جہاں ہے، جس قدر ہے، اس کو کما حقہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کما حقہ آپ کی تعریف کر سکے کہ جس کو عرش والے رب ذوالجلال، رب کریم یہ کہتے ہوں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. رب کی اس بات کے بعد اور ہم کیا تعریف کریں گے اور ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے. خلیل کہتے ہیں انتہائی قریبی دوست کو، جو رازدار کے معنی میں ہو، ہم راز جیسا ہو، قرب کی جس کے پاس انتہائی قرب جس کو میسر ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. کائنات میں صرف 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کو اللہ رب کبریا نے اپنا خلیل بنایا ہے.
ایک تو خود اللہ نے قرآن مقدس میں بالکل نام لے کر کے وضاحت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو شرف عطا کیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء میں غالباً 125ویں آیت کریمہ ہے۔ پھر مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا، کہ بے شک اللہ رب کبریا نے مجھے اپنا خلیل بنایا، کما جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ دو ہی شخصیتیں ہیں۔ اور ایک خصوصی بات، جہاں یہ شرف خلیل ہونے کے اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب محمد رسول اللہ کو عطا ہوا، بالکل اسی طرح سے رب کبریا نے، ویسے تو تمام انبیاء کو بطور اسوہ حسنہ اللہ رب کبریا نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو، لیکن خصوصاً اسوہ حسنہ کا نام لے کر کے اسوہ حسنہ کو خصوصاً انڈیکیٹ کیا کسی شخصیت کی طرف، تو یہی دو شخصیتیں ہیں جن کو رب کبریا نے اسوہ حسنہ ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی دو شخصیتیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ اللہ رب کبریا نے جو بات ارشاد فرمائی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قد کانت لکم کہہ کر کے اللہ نے اظہار کر دیا، یقیناً تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کس میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم میں، اللہ نے نام لے کر کے بیان کر دیا، میرے خلیل میں، میرے رازدار دوست میں، میرے محبوب خلیل ابراہیم میں تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، عمدہ آئیڈیل ہے جی۔ پھر دوسرے کس نبی کو پیش کیا؟ سورہ احزاب میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، خصوصاً ان کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دو شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے بطور اسوہ اور آئیڈیل ہونے کے پوری انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مزید فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب نازل کی، جو تمام کتابوں کی، جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں ان تمام کتابوں کی نگہبان بنائی گئی، محافظ بنائی گئی۔ اس کتاب پر اللہ نے دین کو تکمیل تک پہنچا دیا، شریعت اتمم ہوئی، تمام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب کی نازل ہونے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس نبی آخر الزماں کے بعد پھر کسی اور نبی کی حاجت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ اس نبی پر تمام مشن ہدایت کو مکمل اور اکمل کر دیا گیا۔ اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید کے ترتیب کو ذرا غور کیجیے۔ اس قرآن کو رب کبریا نے جس ترتیب سے مرتب کیا ہے، اس پر ذرا تدبر کے ساتھ غور و فکر کیجیے اور نگاہ ڈالیے۔ 114 سورتوں پر مشتمل ہے اور 6600 سے زائد آیات پر مشتمل ہے۔ کھلتا کہاں سے ہے یہ قرآن؟ اس کی کنجی کیا ہے کہ جہاں سے اس کے ہدایت کے دروازے بندوں کے لیے کھلیں، جہاں سے اس کی افتتاح ہو، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ عظیم و شان حکمت اس عزیز الحکیم کی
کہ اس کو کھولا دعا کے ساتھ اور اس کو بند کیا دعاؤں کے ساتھ. جی التجاؤں کے ساتھ بندوں کی اس کو کھولا گیا اور بندے کی التجا کے ساتھ ہی اس کو بند کیا گیا. سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ فلق و ناس دعا ہے. فاتحہ ابتدا کرتا ہے. فاتحہ کنجی ہے، جس کنجی کے 7 دانے ہیں. جیسے ایک لاک ہے جس کے 7 لیورز ہو اور 7 دانے والی کنجی اس کو لگائی جاتی ہے تو وہ لاک کھلا ہے. 7 آیات والی بار بار دہرائی جانے والی، ہر نماز میں پڑھی جانے والی، کہ جس کے بغیر کوئی نماز ہی قبول نہ کی جائے اللہ کے یہاں، خواہ فرض ہو، نفل ہو، خواہ بجماعت ہو یا منفرد کی نماز ہو، چاہے کوئی نماز ہو، اس فاتحہ کے بغیر رب کے یہاں قبول نہ کی جائے، وہ ادھوری رہ جائے، ناقص رہ جائے. وہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ فاتحہ کے اندر بندہ رب ذوالجلال کی حمد سے قرآن کو کھولتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا دانہ ہے اس کا، چابی کا. تمام تر تعریفیں صرف اس پروردگار کے لیے جو سارے عالم کو پالتا اور پوستا اور سارے عالم کی نگہداشت کرتا، سارے عالم کا تحفظ کرتا، سارے عالم کو روزی پہنچاتا، سارے عالم کی حاجتیں پوری کرتا ہے. وہ رب کے لیے تعریفیں ہیں. اسی کی شکر گزاری ہے کہ ہم اس کے نام لیوا ہیں اور اس کی تعریفیں کرنے کی توفیق سے سرشار ہیں. اس تعریف کے ساتھ، شکر کے ساتھ اس قرآن کو کھولا، اس کے رحمان، اس کے رحیمیت کو قبول کیا، اعتراف کیا، وسیلہ لیا، اور حشر کے دن ہر ایک کی چودراہٹ کو ٹھکرا کر کے صرف ایک ہی کی مالکیت کو قبول کیا. اس کے بعد اپنے لیے اپنی جھولی پسار کر کے بھیک مانگتا ہے، اعتراف کرتے ہوئے، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ اے پروردگار، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی ہم غلام ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. جی یہ کہہ کر کے مدد مانگتا ہے، اپنی جھولی میں کچھ مانگتا ہے پھیلا کر کے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی راہ پر چلائیے، چل رہے ہوں تو اسی پر گامزن اور قائم رکھیے. دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستے پر چلائیے جس راستے پر چلنے والوں کو آپ نے انعام سے نوازا ہے. انہی انعام یافتاؤں کا ساتھ ہم کو بھی عطا کر دیجئے. التجا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب ہوا، جو آپ کے صحیح راستے سے گم ہو گئے، بھٹک گئے، ان کی روش سے، ان کے وتیرے سے ہماری حفاظت کر لیجئے، ہم کو بچائیے. یہ دعا کرتا ہے بندہ، دعا کرتا ہے. بندہ کیا کیا مانگ رہا ہے دوستو؟ پھر سے بتائیے. بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم صراط مستقیم پر گامزن کیجئے. مانگا ہے اس نے. انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا کیجئے. کیا مانگ رہا ہے؟ جن پر آپ کا انعام ہوا، منعم علیہم جو لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہم کو رکھیے، ان کا راستہ ہم کو دکھائیے. منعم علیہم کا راستہ طلب کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین کی راہ سے اجتناب کی توفیق مانگی، پناہ مانگی اللہ کی بندے نے. ٹھیک ہے نا؟ بندے کی حاجت سامنے آ گئی ہے، بندے نے جو کچھ مانگا ہے وہ سامنے ہے. صراط مستقیم اس کو چاہیے، انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ اس کو چاہیے، وہ طلب کر رہا ہے. مغضوب اور ضالین سے بچنا چاہتا ہے، بندے کی یہ چاہت ہے. اب رب کبریا نے اس کنجی سے اس کے سامنے اس دروازے کو کھول دیا.
اب اللہ رب کبریا اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ اس کے سامنے کھول رہے ہیں، بندے تو ہدایت طلب کرتا ہے، توفیق مانگتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ طلب کرتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، مغضوب ضالین سے بچنا چاہتا ہے، تو لے میں نے تیرے سامنے یہ کتاب کو کھول دیا ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں میرے بندے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو تو پرہیزگاری کی روش کو اختیار کر. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لیا. اللہ تیرے سامنے نہیں ہے، فرشتے تیرے سامنے نہیں ہے، جنت و جہنم تیرے سامنے نہیں ہے. دل سے یقین جان کہ یہ سب کچھ میں نے بنا کر کے رکھا ہے. جی اب یہ قرآن اس کے سامنے کھولا گیا. صراط مستقیم کیا ہے اب یہ قرآن تجھے بتائے گا. میرے بندے یہ کتاب تیرے سامنے رکھے گی کہ صراط مستقیم کیا ہے، سبیل السلام کیا ہے، سبیل الجنہ کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، تجھے یہ قرآن بتائے گا. اب اس کو پڑھ تو، اے بندے اب اس قرآن کو پڑھ اور بہت گہرائی سے پڑھ. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھ، سمجھ سمجھ کے پڑھ، کیونکہ یہی تیرا رہنما اور رہبر ہے. یہ تجھے راہ دکھائے گا جنت کی، کیسے تجھے جنت میں جائے گا، صراط مستقیم دکھائے گا تجھے. اور تو چاہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا تجھے ساتھ مل جائے، تو اب یہ قرآن تیرے سامنے ذکر کرے گا ان بندوں کا کہ جن پر میرا خصوصی انعام ہوا ہے. یہ قرآن ذکر کرے گا تیرے سامنے ان تمام بندوں کا ذکر کرے گا قرآن جن بندوں پر میں نے اپنے خصوصی انعامات کیے. یہ قرآن رکھے گا. اور تو چاہتا ہے کہ جن پر میرا غضب ہوا ان سے بچ جائے، تو اب تیرے سامنے یہ قرآن ان لوگوں کا بھی ذکر کر دے گا کہ جن پر میرا غضب ٹوٹا ہے، جو میرے غضب کے مستحق ٹھہرے. تو چاہتا ہے گمراہوں سے، گمراہوں کی روش سے، ان کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو میرا قرآن تیرے سامنے، میرا کلام اس بات کو بیان کر دے گا گمراہی کیسے اجاگر ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے گمراہی، اور کیسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں تیرے سامنے یہ میری کتاب رکھ دے گی میرے بندے. یہ قرآن ہے. اس قرآن نے بندے کو، یعنی تمام تر اللہ کے بندوں کو، انعام یافتہ جو لوگ اللہ کے ہوئے، جن پر اللہ کے خصوصی انعامات ہوئے، ان سب کے ذکر کر کر کے، ایک ایک ہستی کو ذکر کر کے اللہ رب کبریا نے کیسے انعام یافتہ بن جاتے ہیں اس بات کو عیاں کر دیا. بندے کیسے انعام یافتہ بن جاتے ہیں، کیا کچھ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے مقرب بنتے ہیں. اللہ نے وہ تمام کیفیات کو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا. اس میں ان تمام اللہ کے انعام یافتہ خصوصی بندوں میں ایک نام نمایاں اللہ نے جس کو بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، کس صفت کی حیثیت سے متعارف کروایا، وہ بھی ذرا یاد رکھ لیجئے. وہ کون ہے جس کو اللہ نے بار بار ذکر جس کا کیا، ہو کئی مقامات پر ان کا ذکر ان کے نام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ ایک سورہ بھی نازل کر دیتا ہے. سورہ کا نام بھی ابراہیم رکھ دیا ہے، سورۃ الابراہیم. اور کس صفت کے ساتھ ان کو متعارف کروایا اللہ نے؟ ایک خاص مسلم. مسلم کیا ہوتا ہے؟ پورے جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلم کیا ہوتا ہے، مسلم کیسا ہوتا ہے، مسلم کسے کہا جاتا ہے، مسلم کی عادات و اطوار کیا ہوتی ہیں، مسلم کی صفات کیا ہوتی ہے، مسلم کے جذبے کیا ہوتے ہیں، مسلم کی تڑپ کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اگر سیکھنا ہو، جاننا ہو، سمجھنا ہو تو ابراہیم کو سمجھ لو. اللہ نے ایک مسلم کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، متعارف کروانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. مسلم کا لغوی معنی لغت العربیہ میں، عرب لوگوں نے سب سے پہلے اس اونٹ پر اس لفظ مسلم
کو چسپاں کیا، اس کا اطلاق ہوا جس اونٹ کی ناک میں انہوں نے نکیل لگائی تھی۔ جنگلوں میں پھرنے والے جانور اونٹ کو پکڑ کر کے جب اس کی ناک میں یعنی اس کے منہ میں لگام دے کر کے اس کی ناک میں رسی لگا دی، تب عربوں نے یہ پہلا جملہ اس اونٹ پر کہا لغت کے اندر، ھذا جمل۔ مسلم کا معنی فرما بردار، مطیع، اطاعت گزار۔ یعنی اب یہ جانور اپنی نفس کا موکار جانور نہیں ہے، مرضی کا مالک نہیں رہا، اب اس کی لگام ایک کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے وہ اس کا مطیع ہے، فرما بردار۔ لگام پکڑنے والا اس اونٹ کو بٹھائے تو اونٹ بیٹھ جائے گا، لگام سے جھٹکا دے کے اٹھائے تو اڑ جائے گا، لگام سے اشارہ کر کے ہکالے گا تو چلے گا، لگام کھینچے گا تو رکے گا۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ اس اونٹ کا، اس جانور کا اپنی مرضی میں نہیں رہا، بلکہ یہ لگام تھامنے والے کے اختیار میں چلا گیا ہے۔ تو جس نے اس کی لگام تھام لی وہ اس کا مالک، وہ آقا ہو گیا، اور یہ اونٹ اس کا مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ ھذا جمل مسلم کا لفظ وہاں سے ہوا۔ شرعی اصطلاح میں مسلم کا معنی کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں مسلم کا معنی ہے کہ جس نے اپنے تمام نفسانی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنے عادات و اطوار کو، اپنی تمام صفتوں کو، اپنے شب و روز کو، اپنے زندگی کے ہر ایک شعبے کو، ہر ایک گوشے کو اس نے اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حکم کے تابع کر دیا۔ اپنے پیدا کرنے والے خالق کے احکام کے تابع کر دیا اس نے۔ اب وہ اپنی مرضی کا خود مالک اور مختار نہیں رہا۔ ایک آدمی، ایک انسان یا ایک جن، کوئی جن ہو یا کوئی انسان ہو، جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا، میں مسلم ہو گیا ہوں، تو اس کا معنی اس نے یہ اظہار کیا ہے کہ میں نے، جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلم ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنے شب و روز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے زندگی کے ہر ایک شعبے کو، ہر ایک گوشے کو میں نے اپنے پیدا کرنے والے خالق کے احکام کے سپرد کر دیا ہے، تابع کر دیا۔ میں اپنی مرضی پر ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ میرا مالک مجھ سے کہے گا جاگ تو میں جاگوں گا، میرا مالک کہے گا سو جا تو میں سو جاؤں گا، میرا مالک کہے گا اٹھ جاؤں گا، میرا مالک کہے گا چل تو میں چلوں گا، میرا مالک کہے گا ٹھہر جا میں ٹھہر جاؤں گا۔ جو مالک کا حکم آئے گا میں مکمل اس کی تابعداری کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ شخص، وہ جن یا وہ انس مسلم ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں مسلم۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک مفکر بہت گہرائی میں سوچنے کے بعد کہتا ہے، دل و نگاہ جن پر قابو نہ ہو، رب کے احکام کے وہ تابع ہی نہ ہو، نہ دل تابع ہوا ہو، نہ نگاہ تابع ہوئی ہو، نہ سوچ اور فکر تابع ہوئی ہو، تو پھر زبان سے کہہ دینے سے کیا حاصل ہوا؟ مکمل تابعداری جب تک اختیار نہ کی جائے مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلم کا یہ معنی ہے۔ اور اب یہ جو معنی ہے مسلم کا کہ جس نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے شب و روز، اپنا جینا مرنا، اپنی زندگی و موت کے تمام تر تقاضے، زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ جس نے مکمل سپردگی کر دی ہو، اپنے مالک کے احکام کے تابع ہو گیا ہو، وہ مسلم ہے۔ تو اب یہ مسلم ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک اسوے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر کسی کو پیش کرنا تھا کہ ہے جہاں میں ایسا بھی، لوگ تعجب کریں گے کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، بھلا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ زندگی کا، ایک ایک سیکنڈ زندگی کا مکمل اللہ کی تابعداری میں گزرا ہو؟ کسی کو تعجب ہو سکتا ہے کہ بھئی انسان ہے، بشر ہے، کہیں خطا ہوئی ہوگی، کہیں پھسلا ہوگا،
کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، جس کے ناک میں لگام اس کی ہر 24 گھنٹے، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک پل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مکمل سراپا غلام ہو اس کا، سوتا اس کی مرضی پر ہو، جاگتا اس کی مرضی پر ہو، چلتا اس کی مرضی پر ہو؟ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا ہاں ایسا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہاں ایسا ہے. دیکھنا ہو اس کو جو ایسا ہے مسلم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. دیکھو ابراہیم کو جب کبھی اس کے پروردگار نے، جب کبھی اس کے آقا نے، اس کے رب نے، اس فرمانبردار کے، اس مسلم کے رب نے جب کبھی اس سے کہا اے ابراہیم میری فرمانبرداری اختیار کر، بالراس بے ساختہ بول اٹھا اسلمت لرب العالمین، میں مکمل تابعدار ہوں سارے جہاں کے پالنہار میرے خالق، میرے رب کا، مکمل طور پر. وہ ابراہیم ہے، وہ ہے ابراہیم کہ جن کو اللہ نے ایک مسلم کی شناخت کے لیے خصوصاً انڈیکیٹ کیا سارے جہاں کے سامنے. ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تو انتہائی جذبے سے سرشار ہو کر کے، محبت کے، ادب و احترام کے جذبے سے سرشار ہو کر کے، اور اپنے پن، اپنائیت، انتہائی لگاؤ کے جذبے سے سرشار ہو کر کے آپ کا نام لیتے تھے. انتہائی لگاؤ کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام سے. کہتے تھے میرے باپ ابراہیم، ابھی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کہتے تھے. اپنی بعثت کے بارے میں فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا سرماں ہوں. جی میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیشن گوئی کا اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں کہتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کئی مقامات پر کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑتے وقت لاٹھی سے جب توڑ رہے تھے، اوپر سے تصویر گری ابراہیم علیہ السلام کی، تو بڑے ادب و احترام سے تصویر کو اٹھا کے کہتے ہیں ان بدبختوں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا. ان کی بھی تصویر بنا ڈالی جو کہ اس کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے آئے تھے بت پرستی. رب کبریا نے جب مسلمانوں کو نبی کے آداب سکھائے، نبی کے ساتھ کیا جانے والا حسن سلوک سکھایا، سورہ حجرات میں خصوصاً نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا، حکم تو میں نے دوں گا، آپ کے برابر ہوں، آپ کا بھائی ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، سورہ حجرات کو سمجھ کر کے ضرور پڑھیے نوجوان. سورہ حجرات آداب والی سورہ ہے جس میں آداب زندگی اور آداب معاشرہ ہے، جس میں آداب سکھائے گئے زندگی کے. ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد ادھر ادھر پریشان ہو کر کے پھرنے کی. کوئی اور صاحب آداب زندگی لکھتے ہیں، کوئی اور صاحب آداب زندگی کتاب لکھتے ہیں، ہم لے کر کے پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں اختلافات ہو رہے ہیں. سورہ حجرات پڑھیے، اس کی تفاسیر کو اٹھا کر کے سمجھیے، پڑھیے، غور و فکر کیجیے. مکمل آداب سکھائے گئے معاشرے کے. شروعات اللہ نے اللہ اس کے رسول کے ادب سے کی. سورہ کی ابتدا اللہ اس کے رسول کے ادب کو سکھاتے ہوئے کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، یہ ادب پہلے سکھایا گیا. ایمان والو، پہلی آیت سورہ حجرات کی، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو، ادب کے خلاف ہے. لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت آسان اور معمولی سے سمجھنے لگ گئے آج کل. رسول اکرم محمد رسول اللہ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اللہ رب کبریا نے جہاں پر بھی اطاعت کا ذکر کیا، بندوں کو اطاعت کا حکم دیا،
اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کر کے بیان کیا، الگ نہیں کیا اپنے سے، اطاعت میں اپنے سے الگ نہیں کیا، میری اطاعت کرو چپ نہیں ہو گیا، بلکہ اپنے حبیب کو ساتھ رکھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ساتھ ہی جوڑ لیا، ادب سکھایا، میری شریعت کے آگے قدم نہ نکالو تو صرف اپنا نام لے کر کے اکتفا نہیں کیا، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے قدم مت نکالو، رسول کو ساتھ جوڑ کے رکھا، ایمان کا حکم دیا تو رسول کو تنہا الگ نہیں کیا، علیحدہ بیان نہیں کیا، اپنے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، رسول کو اپنے سے جدا کبھی نہیں کیا اللہ، نہ ایمان میں، نہ اطاعت میں، نہ آداب میں، کسی میں نہیں۔ بہت بڑا مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یہاں جو آداب سکھائے جناب محمد رسول اللہ کے، جی رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، حسن سلوک کا بھی درس دیا۔ سورہ احزاب میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو سنو، بے شک خود اللہ رب کبریا اپنے حبیب محمد رسول اللہ پر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اس کے فرشتے رحمتوں کی التجائیں اس کی بارگاہ ہمیں اپنے نبی کے لیے محمد رسول اللہ کے لیے ملائکہ صفے باندھ کر کے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ محمد پر سلامتی اتار، اللہ بیان فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں، اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سنو تم کو بھی یہ حکم ہے، کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس پر رحمتوں کی دعائیں بھیجو۔ صلو علیہ کا معنی کیا ہے؟ درود بھیجو کا معنی کیا ہے؟ دعائیں اس کے حق میں کرتے رہنا، ہر لمحہ ہر آن تم اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور تسلیمہ اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا، سلام اس پر بھیجتے رہنا، اس نبی پر اللہ نے حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، اللہ کے رسول کے سامنے بادب تشریف رکھتے ہیں صحابہ، اور پھر پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی سورہ احزاب میں، ایمان والوں سے اللہ نے کہا کہ نبی پر صلات بھیجو، نبی پر صلو علیہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، نبی پر صلات بھیجو، اور تسلیمہ کہتا ہے اس پر سلام بھیجو۔ اے نبی آپ نے سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو مسلم نے بھی پیش کیا ہے۔ اے نبی آپ نے ہم کو سلام کا طریقہ تو سکھایا کہ ہم تشہد میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد کرتے ہیں، تحیہ پیش کرتے اللہ کا، تحیات اللہ کی پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ آپ نے ہمیں سکھایا آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے۔ مگر اب یہ جو صلو علیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ نے، یہ صلو علیہ کہہ کر کے اللہ نے جو آیت نازل کی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہم کو یہ صلو علیہ کا بھی درس دے دیجئے کہ یہ صلات آپ پر ہم کیسے بھیجیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوت کرتے ہیں، کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے، کچھ دیر چپ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کہتے ہیں اپنے صحابہ سے، کیونکہ بغیر اللہ کی طرف سے کوئی بات اترے آپ پر آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، اسی لیے آپ نے سکوت اختیار کیا کہ اللہ مجھے اس کا جواب دے صحابہ اکرام کی اس بات کا۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ بات پہنچی، وحی الہام کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی تھی، فرشتے کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی تھی، تب آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے کہا پھر تم یہ کہنا جب تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت اور عبدیت کی گواہی دے دو، تب تم یہ کہو اللہم، اب ذرا غور کیجئے،
سیدنا ابراہیم کے مراتب و مقام کا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے جب میرے ساتھ سلوک کرنے کا، میرے لیے دعائیں کرنے کا تمہیں حکم دیا تو تم کو جو دعائیں میں سکھاتا ہوں وہ دعاؤں کو گیٹھ مار لو اور ہر نماز میں وہ دعا میرے لیے کرو، اپنے لیے بھی کرو، مجھ پر دعا بھیجنے کے بعد اپنے حق میں بھی دعا کرو، اپنے آپ کو بچانے کی بھی دعا کرو۔ یہ سب کچھ رسول اللہ نے سکھایا جی۔ درود کے بعد دعا معصورہ سکھایا۔ تو درود میں کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ محمد رسول اللہ پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرما، آپ کی آل پر ویسے ہی رحمتیں اتار جیسی رحمتیں تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر نازل کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکت نازل فرما محمد رسول اللہ اور آپ کی آل پر ویسے ہی جیسے آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور ان پر برکتیں نازل کی ہیں۔ انک حمید مجید، بے شک آپ بڑی بزرگی والے، بڑی تعریف والے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے سکھایا۔ یہاں سے بھی ابراہیم خلیل الرحمن کا مرتبہ اور منصب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذات پر ترجیح دی، محمد رسول اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جی، اور اپنی احتیاج کو ابراہیم علیہ السلام جیسی نسبت دے کر کے آپ نے طلب کیا۔ غور کیجیے کہ جیسی آپ نے رحمتیں اور برکتیں ابراہیم اور ان کی آل پر اتاری ویسی مجھ پر نازل کیجیے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ابراہیم کا رتبہ اللہ کے پاس کیا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اور میں آپ کو رتبہ بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں جب لوگ زمین سے، قبروں سے نکل کر کے کھڑے ہوں گے، برہانے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے زمین کی کوکھ سے نکلیں گے، جیسے ماں کے وطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے ننگا بے ختنہ، بالکل اسی طرح سے زمین کی کوکھ سے قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے بے ختنہ، ننگے، کوئی جسم پر لباس نہیں ہوگا، نہ چپل ہوگی، نہ ختنہ ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی کھڑے ہو۔ سب سے پہلے رب کبریا جس کو عزت کا لباس عطا کرے گا، جنت کا لباس پہنائے گا، عزت بخشے گا، وہ سب سے پہلا فرد پورے انسانیت میں، جبکہ سیدنا آدم پیدا ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، جن میں اللہ نے اپنی خاص روح پھونکی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام موجود ہوں گے جو 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کیے ہیں جی۔ کلام کرنے والے، بالراس اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ موجود ہوں گے۔ اللہ کی خاص نشانی بنائے گئے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیے، اتنی بڑی نشانی عیسیٰ بن مریم موجود ہوں گے۔ امام الانبیاء سید البشر جناب محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے، لیکن رب کبریا سب سے پہلا لباس جس شخص کو عطا کرے گا اور پہنائے گا وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جنہیں اللہ سب سے پہلے لباس عطا کرے گا۔ رتبہ دیکھیے، مرتبہ اور درجے کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ یہ رب کا خلیل ہے، خلیل الرحمان ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی، اسوہ حسنہ کے طور پر۔ اسوہ ابراہیمی کیا ہے، جنہیں اللہ نے آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے ایک مسلم کی شناخت کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے بعد شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد میں نبی بنائے گئے، نیک صالح لوگ گزرے، ابلیس ان کی ذریت کے پاس آیا، ان کی اولادوں کے پاس آیا، آ کر کے ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھایا، ان کو سمجھایا
کہ تم لوگ تمہارے جو نیک ترین بزرگ گزر گئے تم سے پہلے، تم ان کو فراموش کر دو گے، بھول جاؤ گے؟ ارے یہ کیا تمہارے معاملے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ؟ تمہیں ان کی صورتیں بھی یاد ہے؟ تو لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو صحیح بول رہا ہے آدمی، کہ ہم اپنے اسلاف کی محبت کا کیا ثبوت دے رہے ہیں، ہمیں تو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے اللہ والے کے بھیز میں آیا ان کے سامنے مخلص بن کر کے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ، ان کے چہروں کو اگر یاد ہو، تمہارے کو کسی کو چہرے یاد ہے تو ان کے چہروں کے نقش کرو تاکہ تمہیں اپنے اسلاف یاد رہیں، تمہارے بعد آنے والی تمہاری اولاد دیکھ سکے، ورنہ بالکل فراموش کر دو گے تم۔ تو لوگوں نے ان کے چہرے تراش لیے، تصویر بنائے، تصویریں نقش کر لی۔ وہ ابلیس اس پیڑھی کے پاس سے چلا گیا، وہ پیڑھی کے ختم ہونے تک پلٹ کے لوٹ کے نہیں آیا۔ وہ پیڑھی جب بوڑھے ہو گئے اور مر گئے اور ان کے بچے جوان ہوئے تو ان بچوں کے پاس جو جوان ہو چکے تھے اس پیڑھی کے پاس آیا، پھر مخلص بن کر کے آیا اور ان سے کہا کہ تمہیں یاد بھی ہے کہ تمہارے اسلاف نے اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا کر کے رکھی ہے؟ تم تو اپنے بزرگوں کو فراموش کر دو گے، تصویریں ملیا میٹ ہو جائے گی اور مٹ جائے گی، تم کیسے ان کے خلف ہو کہ اپنے سلف کو بلا دیتے ہو؟ ان کو غیرت دلایا۔ تو انہوں نے غیرت ان کی جب جاگی تو انہوں نے کہا صحیح بولتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے حضرت ہم کو؟ تو کہا یہ تصویریں مٹ سکتی ہیں، ان کی مورتیں تراشو جو نہ مٹے۔ پھر پتھروں پر یا لکڑیوں پر ان کی مورتیں تراشا ہے ہم سے، وہ تراش لیے محبت میں اپنے اسلاف کی۔ پھر چلا گیا، وہ پیڑھی کے ختم ہونے تک نہیں پلٹا۔ وہ پیڑھی جب ختم ہو گئی اور ان کے بچے جوان ہوئے تو اس پیڑھی کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یہ جو تراشے ہوئے چہرے ہیں جو تمہارے اسلاف نے تراشے اپنے بزرگوں کے، تم کیسے خلف ہو، ان سے محبت ہی نہیں رکھتے؟ تم تو فراموش کر دو گے یہ بزرگ کہاں ہیں، ان بزرگوں کی قبریں کہاں ہیں تمہیں معلوم بھی ہے؟ میں تم کو بتاتا ہوں اس میں سے یہ کون سے بزرگ ہیں، ان کی کہاں قبر ہے، تم لے جا کر کے وہاں نصب کرو تاکہ تمہیں وہ مقام یاد رہے کہ یہ فلاں بزرگ فلاں جگہ ہیں، تاکہ ان کی محبت باقی رہے۔ انہوں نے قبول کیا اس کی بات کو، اور قبریں اس نے نشاندہی کر دی کہ فلاں صاحب کی قبر یہ ہے، یہاں پر یہ ان کا چہرہ ہے، اس کو نصب کر دو۔ وہاں پر ان کی مورتیوں کو نصب کروا دیا اور پھر چلا گیا، اس پیڑھی کے ختم ہونے تک نہیں آیا۔ وہ پیڑھی ختم ہوئی، ان کے بچے جوان ہوئے، ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ تمہارے اسلاف انہی کے وسیلوں سے اللہ کے یہاں دعائیں کرتے تھے۔ ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کرنا چاہیے، تم کو ان کو خوش کرنا چاہیے، یہی تو ہے اللہ تعالیٰ سے تم کو دلانے والے، اور تم ان کے خلاف کرتے ہو۔ اس طرح سے پھر ان کو بت پرستی میں لگایا، اس پیڑھی کو کئی پیڑھیوں تک اس نے کام کیا۔ بت پرستی عام ہوئی تو سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس بت پرستی کے اور تمام دیگر برائیوں کے خلاف جد و جہد کی، معاشرے کے اندر تبلیغ کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم کے لوگ اپنے اسلاف کی محبت میں دیوانے تھے، نبی نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ دیکھو نوح کی باتیں سن کر کے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشیاں ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ بزرگوں کے ذریعے ہم کو سب کچھ ملتا ہے، تو تم ود کو نہ چھوڑو، سوا کو نہ چھوڑو، یعوق کو نہ چھوڑو، یغوث کو نہ چھوڑو۔ قرآن نے ان 5 بتوں کا بھی نام بیان کیا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت نصب کیے گئے تھے، ابلیس نے کروایا تھا۔ اسی کی تفسیر میں سورہ نوح کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس پورے واقعے کا۔ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر اللہ نے غرق کر دیا پوری قوم کو، ملیا میٹ ہوئی، غرق کر دی گئی۔ جو ایمان لائے وہ بچائے گئے، ایمان والے ہی بچے زمین پر، باقی سب غرق ہو گئے۔ بعض روایت میں 40 آدمیوں کا ذکر ہے، بعض میں 80 کا ذکر ہے، مومن اور مومنات ملا کر کے۔ چلو 40 یا 80 جو بھی ہوں، ان سے جو پھر انسانیت پیدا ہوئی، ایمان والوں سے ہی پھر انسانیت زمین پر بڑی ہے۔ ابلیس لعین نے پھر وہی کچھ دہرایا جو آدم کے بعد دہرایا تھا، نوح سے پہلے، بالکل ہو بہو وہی کہانی اس نے دہرائی۔ پھر آ کر کے ویسے ہی کہنے لگا تمہارے اسلاف کے چہرے تم بھلا دو گے ایمان والوں کے،
چہرے تراشوایا، مورتیاں بنوایا، نصب کروایا، پھر بت پرستی میں ڈھکیل دیا، پھر وہی گڑھے میں ڈھکیلا۔ تو آپ کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد جو انسانیت اس زمین پر بسی، پھر جو شرک کا رواج پڑا، پھر سے شرک رائج کر دیا ابلیس نے، تب یہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت کی طرح سے، ایک بڑے گروہ کے مانند اکیلے لڑتے رہے اور مجاہدہ کرتے رہے۔ اسی لیے رب کبریا نے آپ کو کہا کانا امتا واحدہ، اکیلا ہی ایک جماعت کی مانند تھا، اکیلا ہی ایک بہت بڑے گروہ کے مانند تھا۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے سٹرگل کیا ہے، جہاد کیا ہے زمانے میں۔ کیا دور تھا وہ دور! آپ کے باپ جس کا نام آزر تھا، خود بتوں کو بناتے تھے اور راج دربار کے بت تراش تھے، راج دربار کے بت تراش اور بت پرست، بڑے، جیسے کہ آج کل کوئی برہمن ہو، شنکراچاریہ ہو یا جو بھی ہو، بڑے ہوتے ہیں جیسے مذہب کے، وہ بڑے تھے۔ ان کے پیٹ میں پیدا ہوئے، یعنی ایک برہمن کے پیٹ میں کوئی اللہ کی دعوت دینے والا ولی پیدا ہو جائے، سوچ تصور کیجئے۔ آزر کے گھرانے میں اللہ نے خلیل الرحمن کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ یہ پیدا ہوئے، بچپن سے ہی بہت متاثر، تور اندیش، بردبار، گہری سوچنے والے، گہری بصیرت والے۔ باپ کو بھی خوف تھا ان سے بچپن سے ہی، یہ بہت زیادہ سوالات کرتا اور عجیب عجیب باتیں پوچھتا کہ جواب نہیں ہوتے، جس کے چاروں خانے چت ہو جائیں آدمی کے، ایسے سوالات کرتے تھے بچپن سے ہی، بڑے دور اندیش۔ اللہ نے اسی کا ذکر قرآن مقدس میں، سورہ انعام میں اور دیگر صورتوں میں کیا ہے۔ ستاروں کو دیکھے، قوم کو دیکھ رہے ہیں، قوم مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، ہر ایک کو بھگوان کہہ رہی ہے، خدا کہہ رہی ہے، لکڑی کے ٹکڑوں کو بھی خدا کہہ رہی ہے، پتھروں کے بتوں کو خدا کہہ رہی ہے، سورج کے سامنے سجدے کر رہی ہے، چاند کے سامنے سجدے کر رہی ہے، ستاروں کو پوج رہے ہیں، ہر ایک کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ستاروں کو دیکھے، کہتے ہیں شاید چمک رہا ہے، رب ہو، یا قوم کو سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ ستارے ڈوب گئے تو کہتے ہیں میں ڈوبنے والوں کی پوجا نہیں کرتا۔ قوم کو سمجھ میں آ جائے، پڑھ لے پڑ جائے، ڈوبنے والوں کی میں پوجا وجا نہیں کرتا۔ ڈوبنے والا کیسا پوجا کے لائق ہو گیا؟ وہ ڈوبا ہی کیوں اگر خدا ہے؟ پھر وہ ڈوب رہا ہے اور نکل رہا ہے متواتر وقت مقررہ کے ساتھ، تو یہ وقت مقررہ پر کس کی غلامی کر رہا ہے؟ یہ کس کی ڈیوٹی اور جاب کر رہا ہے؟ یہ جو برابر ایگزیکٹ فلاں ٹائم پہ دکھائی دے رہا ہے اور پھر ایگزیکٹ فلاں ٹائم پر گم ہو جا رہا ہے، تو پھر یہ خود کس کا غلام ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ چاند کو دیکھا، کہتے یہ زیادہ چمک رہا ہے، شاید یہ معبود ہو جی۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتے ہیں حقیقی معبود نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی تم جیسا بے وقوف ہو جاتا۔ یہ ڈوبنے والے مجھے پسند نہیں ہیں۔ سورج کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاذا اکبر، ہاذا ربی، ہاذا اکبر، ہو سکتا ہے یہ رب ہو میرا، یہ ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے ان سب سے۔ فلما فلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو بالراس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں پوری قوم کے سامنے، باپ ہے، قوم ہے، ساری پرجا ہے، سب حکومت ہے، سب کے سامنے سر اعلان کہہ دیتے ہیں یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم سنو میرا اعلان، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں، بریء مما تشرکون، تمہارے اس شرکاؤں سے، تمہارے شرک سے اور تمہارے ان شرکاؤں سے، تمہارے تمام معبودوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں، سنو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا سارے جہاں میں، سن لو
میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا. میں نے اپنے وجود کو، چہرہ اصل میں وجود کا مرکز ہے، وجود کا رہبر ہے، انسانی وجود کا مرکز چہرہ ہے. اس لیے آپ نے چہرے کا لفظ استعمال کیا. پردے کا معاملہ آتا ہے، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں چہرہ دکھایا جائے، جسم کو چھپایا جائے، چہرہ داخل نہیں ہے پردے میں. اجی حضرت، چہرہ ہی وجود کا مرکز ہوتا ہے، نشاندہی کرتا ہے وجود کی. چہرہ ہی نہ چھپا تو پھر کیا چھپایا؟ سوچنے کی بات ہے. تو خیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کا ذکر کیا اس لیے کہ وجود کو متوجہ کرتے ہیں. اپنے مکمل وجود کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو، اپنے ذات کو اس ہستی کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے ساتوں آسمان و زمین پیدا کی، جو سارے عالم کا خالق و پیدا کرنے والا ہے. میں اس کی طرف متوجہ ہوں. اور حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ بعض عجیب و غریب علماء بن گئے بیچارے، مدارس میں پڑھ لیے. حنیفہ کا لفظ استعمال ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو لوگوں کو ورغلاتے ہوئے بول رہے ہیں دیکھو حنفی مسلک ہی نجات پانے والا ہے، ابراہیم بھی حنفی تھے. ارے رے رے رے، اللہ اللہ اللہ، کیا علم ہے، کیا بات ہے، کس قدر جہالت کی بات ہے. سوچئے، ابو حنیفہ کا باپ کا نطفہ بھی نہیں بنا تھا اس وقت، باپ بھی نہیں، ان کے باپ بھی نہیں تھے، ان کے دادا بھی نہیں تھے. 5000 برس پہلے کی بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 5000 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کہاں تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ حنیفہ کا معنی ابراہیم، ابو حنیفہ نہیں ہے. حنفا کا معنی ہے سارے عالم سے کٹنا، کسی ایک سے جڑ جانا، سارے جہاں سے تعلق کو منقطع کر کے صرف ایک سے منسلک ہو جانا، جڑ جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف. اللہ نے ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا، کانا حنیفہ، وہ حنیفہ تھا. معنی یہ ہے کہ سارے عالم سے اپنے تعلق کو بالکل توڑ اور کاٹ کے صرف اللہ سے جڑ جانے والا دین حنیف ابراہیم کا دین تھا. وما من المشرکین، وہ کہتے ہیں میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کسی ایک رتی کو بھی شریک و دخیل بنانا گوارا نہیں کرتا. یہ آپ کا دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا. پوری قوم کے سامنے اس اعلان کو کیا. ذرا سوچئے کتنا بڑا مجاہدہ ہے. گھر میں سردار ہے، جتنے بت پرست ہیں ان سب بت پرستوں کا سردار باپ ہے جی. سب اس کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں. یہی بت پرستی سکھاتا ہے لوگوں کو باپ. اور اس آدمی کا بیٹا کہہ رہا ہے تمہارے بتوں کا میں بالکل دشمن اور مخالف ہوں، کوئی تعلق نہیں میرا ان سے. میں ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے ساتوں آسمان و زمین پیدا کی ہے، اور میں سب سے کٹ جاتا ہوں، تمہارے عقیدوں سے، تمہارے معاملات سے میں اپنا تعلق کو کاٹتا ہوں اور صرف رب سے جڑ جاتا ہوں. حنیفہ. سوچیے، قوم مخالف، باپ مخالف جی، انبن چل رہی ہے، برداشت نہیں کر رہے ابراہیم کو. باپ کہتا ہے پتھریں مار کے مار ڈالوں گا اگر باز نہیں آئے گا. آزر کہتا ہے کیا تکلیف ہے؟ بولنا سننا بہت آسان ہے، ذرا گزر کے تو دیکھو اس راستے سے، ذرا یہ ٹوٹے تو صحیح ہم پر مصائب کے پہاڑ. پھر کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں دیکھتے جائیے. قوم کا ایک بڑا پوجا کا دن ہے، جیسے اب یہ دن چل رہے ہیں درگا کی پوجا ہو رہی، اسپیشل ایک
सब लगे हुए, हमको फंसा लिया इबलीस का बच्चा। अब वो इब्राहिम की बात करने जा रहा है, इन्हें पकड़ लो, दबा दो। अल्लाह ताला निकाल के भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है, फेस्टिवल है उसका। वैसे ही फेस्टिवल था, पूरी कौम जा रही है जुलूस में, मेले में, बुतों की पूजा का एक मैदान में जो है फेस्टिवल चल रहा है। कौम के दोस्त अहबाब जो उनके साथ खेले बड़े आके कहते हैं, चलना भाई इब्राहिम, मज़ा आएगा यार, हमारे साथ चल। कहते इन्नी सकीमुन, जाओ यार मैं बीमार हूँ। बीमार हूँ का मतलब क्या है? हदीस मुबारका में आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 किस्ब हैं जिसकी बुनियाद पर वो हशर के मैदान में सिफारिश के लिए जब लोग उनसे कहेंगे आप आके आकर के सिफारिश के लिए अल्लाह के हुजूर में सिफारिश कीजिए ताकि जल्द हिसाब लिया जाए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन 3 किस्ब को याद करके पीछे हट जाएंगे, कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे भाई आज के जलाल से मुझे बड़ा खौफ है। आज जो जलाल है रब्बुल जलाल का, उस जलाल के सामने मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए कि ये 3 किस्म मेरे अगर अल्लाह ने मुझे याद दिला करके पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा। तो वो 3 किस्ब, जिसको किस्ब सलासा हदीस में कहा गया, 3 किस्ब, वो क्या है और उसका असल माना क्या है, उसको बहुत उछाला गया। जो अहादीस के मुनकिरीन हैं उन्होंने इस बात को बड़ा उछाला है कि देखो इब्राहिम भी झूठे थे, नऊजुबिल्लाह हदीस में आया है 3 किस्ब है, तो इब्राहिम भी झूठ बोलते हैं क्या? इब्राहिम को भी झूठा कहा गया हदीस में, तो इसलिए हदीसें गलत होती हैं, हदीसें होती ही नहीं। बहुत भटकाया। इसकी सही बात क्या है वो भी जानना जरूरी है कि किस्ब है क्या और किस्ब का माना क्या है, किस्ब किसे कहते हैं। अरबी जुबान में किस्ब सिर्फ झूठ को नहीं कहते हैं। अरबी एक बहुत वसी जुबान है, कई मानों पर मुश्तमिल उसके अल्फाज होते हैं। किस्ब का माना सिर्फ और सिर्फ वाज़ेह झूठ पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ऐसे अंदाज को भी किस्ब कहा जाता है अरबी के अंदर जो तारुज़ वाला अंदाज होता है, इसमें तारीज़ होती है। यानी बात कुछ जो कहने वाला कह रहा हो वो बात कहने वाले के नजदीक तो सच हो, समझने वाला तो कुछ और समझ ले, ऐसे अंदाज में बात को पेश करना भी किस्ब कहा जाता है अरबी के अंदर। जिसकी हकीकत अपनी जगह हो, कहने वाला जानता हो जो कह रहा है वो सच है, वो हक कह रहा है, लेकिन समझने वाला तो कुछ और समझ बैठता है। इस अंदाज को भी अरबी में किस्ब कहते हैं, ये समझ लीजिए पहले। और यहां ये पहला किस्ब था जो आपने कहा अपनी कौम से, अन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूं जाइए, तो लोग ये समझ लिए कि इन्हों बीमार यानी जिस्मानी एतबार से बीमारी का उज़्र पेश कर रहे हैं, लोग चले गए। लोग समझे कुछ और ये कह रहे कुछ। ये अपनी उस बीमारी का वहां पर इजहार कर रहे हैं जो बेचैनी इस्तराब की हालत है, जो कैफियत बेचैनी और इस्तराब की इनके अंदर है, जो जोश मार रही है। बुतों की इबादत में जो लोग लगे हुए हैं वो बेचैन है, मुस्तरब है, तड़प रहे हैं, वो भी एक किस्म की बीमारी है, एक बेचैनी है। आप अपने इस कैफियत को बयान कर रहे हैं, अन्नी सकीम, जाओ मैं बहुत बीमार हूं, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। लोग समझे कि जिस्मानी एतबार से बीमार है, लोग चले गए। अब ये सबक सिखाना चाहते थे अपनी कौम को, इनके अकल के दरवाजे खोलना चाहते थे, तो ये देवल में घुस गए। जी, देवल में घुस गए और गए जाकर के देखा, सूरह अंबिया में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, सूरह साफात में उसका जिक्र किया। बहुत सारे मेवे वगैरह बुतों के सामने रखे हुए हैं। बुत खाते हैं क्या? जी, गणेश महाराज के सामने लड्डू रखे हुए हैं, मौज रखे हुए हैं, खा रहे ही नहीं, उन्होंने पूरा सड़ रहा वहीं। तो चूहे हुए आए तो खा लेते बेचारे, तो नहीं खाते, तो रखा हुआ है, खा रहे नहीं। तो देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बोले अरे क्या हुआ रे, कुछ खाते ही नहीं तुम, इतना सारा रखा तुम्हारे भक्तों ने तुम्हारे सामने। अब जवाब भी नहीं आ रहा है, बोल रहे क्या, हाँ हम नहीं खाते जी, बाद में खाते, कुछ भी बोलने वाले भी नहीं, चुप बैठे। तो बोले वमा तंतिखून, अरे क्या हो गया रे तुमको, तुम बात भी नहीं करते, उफ तक नहीं बोल रहे, कुछ बात भी नहीं तुम्हारे मुंह से निकलती, तुम्हारी तो बड़ी आओ भगत है बेटा। और फिर पील पड़े, मार मार के एक को ढेर कर दिया जी। और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर कोई दुश्मनी नहीं,
بتوں سے دشمنی اس واسطے ہے کہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرائے، ورنہ ذاتی دشمنی کیا ہو سکتی ہے بتوں سے، یا ان بت پرستوں سے ذاتی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے اپنے پیدا کرنے والے سے بغاوت کر رہے ہو، سمجھ لو، یہ سمجھانا چاہتے تھے، اور کیا تھا، سمجھانے کے لیے آپ نے کیا۔ ان کو توڑا، بڑے کیا، جو بڑا تھا اس کو نہیں توڑا، سب سے جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کراڑا اٹکا دیا، نکل گئے۔ اب وہ بڑے حضرت روک سکتے تھے نا، اگر کچھ ہوتی قدرت تو روکے نہیں، کہاں سے روکیں گے، لگائے اور نکل گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب قوم کے لوگ اپنی جاترا اترا سے خوب جو ہے ناچ کود تھک کے آئے، پلٹ کے آ کے دیول میں گئے اور دیکھے تیا پاچا ہو گیا ہے، سب ڈھیر پڑے ہوئے، پرسان حال نہیں ان کا کوئی، کسی کا ہاتھ وہاں پڑا ہے، کسی کا منڈا وہاں پڑا ہے، اور بڑا جو ہے آرام سے کھڑا ہوا کراڑا اٹکا کے کندھے پر۔ اب آپس میں ایک چین گویاں اور بات چیت کرنے لگے، بھائی کس نے کیا ہوگا یہ ہمارے معبد میں گھس کے؟ تو لوگ کہتے اور کون ہے بھائی کرنے والا؟ ان کا دشمن ہمارا دشمن جو بولتے رہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، آئے کون ہے کی ہے آزر کا بیٹا، اس کے سوا اور کون کرے گا؟ ہاں پکڑ کے لاؤ، بلائے، آئے ابراہیم علیہ السلام خود خانے میں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بھائی آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے، لوگوں نے پوچھا کیا حضرت یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی حرکت ہے؟ تو تب آپ نے کہا ارے بھائی اس بڑے سے پوچھو، وہ سلامت کھڑا ہوا ہے، کلاڑا تو اس کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو۔ مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کرٹیسائز کرنا، طنز دینا یہ نہیں تھا، سمجھانا چاہتے تھے، عقل کے دروازے کھولنا چاہتے تھے۔ سوچو تو صحیح، تم کس کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، تمہاری بگڑی بنانے والے سمجھتے ہو، کن کی آؤ بھگت میں زندگی صرف کر رہے ہو، نذرانے چڑھا رہے ہو، بلی چڑھا رہے ہو جانوروں کی، کن کے آگے؟ جو خود کو نہیں بچا سکتے، جو خود کو، کسی کا منڈا وہاں پڑا، ہاتھ وہاں پڑا، ٹوٹ کے بکھر کے پڑا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو بکھرنے سے جو روک نہیں سکتا، اپنا ڈیفنس، اپنا تحفظ خود نہ کر سکتا ہو، تمہارا ڈیفنس کیا کرے گا؟ کیا تمہارا تحفظ کرے گا؟ کیا تم کو پروٹیکٹ کرے گا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ سمجھانا چاہتے تھے، اور پھر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ بڑا، سب سے بڑا جس کو تم مانتے ہو، ارے یہ اپنے چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکا، تمہاری کرے گا؟ اور اب حال یہ ہے کہ کس نے کیا اس کی گواہی کی بھی طاقت اس میں نہیں ہے۔ اس کے کندھے پر کراڑا اٹکایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو دفاع بھی نہیں کیا، لٹکایا اور ٹھہرا ہے۔ تو یہ تو محض ایک شے ہے، مٹی یا پتھر سے بنی ہوئی، اس میں کیا طاقت ہے جو تم اس کے پیچھے پڑے؟ جی یہ سمجھانا چاہتے تھے، ہے کیا ان میں طاقت؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ نے کہا اس سے پوچھو، وہ تو کیا بولے گا؟ قوم نے جب کہا اب تو جو کچھ کرنا ہمیں ہی کرنا ہے، اس وقت دربار، بادشاہ کے دربار میں سزا کے طور پر مقدمہ دائر کر کے، کیس کر کے آپ کو پیش کیا۔ نمرود اس وقت بادشاہ تھا۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم کون ہے رے تیرا رب؟ تو کہتے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پالتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی ہے مجھے شفا دینے والا، وہ زندگی موت دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا، ظالم جاہل نے، زندگی موت تو ابراہیم میں بھی دیتا ہوں، روزی تو میں بھی کھلاتا ہوں میری رعایا کو۔ اس ظالم نے عجیب و غریب حرکت کی، ایک مظلوم یعنی ایک معصوم آدمی کو جس کا کوئی قصور نہیں اپنے رعایا میں سے بلا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھ میں نے جس کی موت کا کوئی ابھی وقت نہیں تھا میں نے اس کو موت دے دی ہے، اور ایک مجرم کو بلایا جس پر موت کی سزا ہو چکی تھی، اس نے خود سنا دی تھی، جلاد اس کو مار دیتا لیکن بلا کر کے کہتا ہے تو آزاد ہے جا، اور ابراہیم سے کہتا دیکھ میں نے زندگی بھی دی۔ ایسی گھنونی حرکت جب اس نے کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا
میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو کچھ رکھتا ہے طاقت تو اس کو مغرب سے اگا دے اور مشرق میں ڈبا دے. چاروں خانے چت ہو گئے اس ظالم کے. تب اس نے جلال میں اور غصے سے آگ بگولا ہو کر کے اس نے کہا ایسی سزا دو اس ابراہیم گستاخ کو کہ دنیا میں پھر کوئی اور ہمت نہ کرے ہمارے دین کے خلاف کچھ کہنے کی. بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا. بہت بڑی آگ جلاؤ تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں, روحیں کانپ اٹھے لوگوں کی, اور اس آگ دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو زندہ جلا دو. وقت مقرر کر دیا گیا, سزا کا دن مقرر کر دیا گیا. اب یہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں تمام قوم کے لوگ, معبودان باطل کے پجاری. اتنا جذبہ تھا ان کے اندر اپنے مذہب کا میرے دوستو, لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. باطل پرست بڑے متحد اور جذباتی ہوتے ہیں اپنے دین کے بارے میں, مواحدوں کے خلاف, اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. یہ دور قدیم سے چلا آیا, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ان کے جذبے کا یہ عالم تھا, تاریخ میں ہے کہ ایک بوڑھی تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اکیلی بڑھیا تھی, کوئی بچہ نہیں, شوہر نہیں, باپ نہیں, بھائی نہیں. لکڑی کا ایک چرخا تھا جس پہ وہ کپڑا بونتی تھا آگے سے, اور اس پہ اپنا گزر بسر کرتی تھی. جب یہ لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے ابراہیم کو جلانے کے لیے, تو اس بڑھیا نے اپنا چرخا دے دیا چندے میں کہ یہ بھی لے جا کے لکڑی کی آگ استعمال کرو ابراہیم کو جلانے کے لیے, کیونکہ ہمارے دیوتاؤں کے خلاف بولتا ہے. یہ جذبہ تھا اس کے اندر. بہت بڑی آگ جلائی انہوں نے. آگ میں جلانے کا دن آیا, آگ دہکائی گئی, اور ایسی آگ بڑھائی انہوں نے کہ اس پر سے اگر کوئی پرندہ اڑ جائے تو وہ جھلس جائے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا. رب ذوالجلال کے حضور فرشتے گئے, جبریل امین فرشتوں کے سردار گئے, اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اللہ رب کبریا, آپ کا نام لیوا, آپ پر مر مٹنے والا ابراہیم, اس کو لوگ آگ میں جلا دیں گے, کیا ہم اس کی مدد کر دیں؟ رب کبریا ارشاد فرماتے ہیں جبریل سے, اگر وہ تمہاری مدد کو تیار ہو جائے ابراہیم تو جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں, اس کی مدد کر دو. اگر ابراہیم تمہاری مدد پر راضی ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے اس کی مدد کر دو. فرشتوں کے سردار جبریل امین اترے زمین کی طرف, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, اور یہی معاملہ سناتے ہیں کہ اگر آپ راضی ہو جائیں ہماری مدد پر تو ہمیں اجازت ہے آپ کی مدد کرنے کی, آپ کہیے, ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کو تیار ہیں. جی, اپنے آپ کو ذرا وہاں رکھ کر کے دیکھیں, سامنے اتنی بڑی آگ جل رہی ہو, اب سیکنڈوں میں آپ کو ڈال دیں گے اس بڑی دہکتی ہوئی آگ میں, کیا حالت ہوگی ہماری, ذرا سوچیے. اور ایسے میں اگر فرشتوں کا سردار آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہاری مدد کو ہم تیار ہیں, جو چاہے آپ ہم سے مدد لے سکتے ہیں, جی ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کو تیار ہیں, تو کیا کہیں گے؟ پوروں کو مار ڈالو پہلے جتنے یہ کبھی نے. جی جی یہی ہوگا نا, پہلے تو پوروں کو مار ڈالو, پہلے دشمنوں کو صاف کرو, اس کے بعد یہ آگ بجھاؤ. جی پھر خوب لا کے دو میرے کو کھانے کو, بڑی بلڈنگ مل جانا, سب فرشتے آ گئے تو اور کیا ہونا, یہی جنت ہو جانا میری پوری, اور کیا ہے. جی کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, سوچئے. ذرا دکان نہیں چل رہی, یہ پیچھے کی گلی میں ایک آستھانہ ہے, چلو بابا وہاں دے دیتے پلیتا, خوب دکان چلتی. پھر جی بخار آ گئی, وہ بابا کی اودی لا کے کھا لو. ہاں, انہوں ایک گنڈا دیتے, وہ لے لو, چپلا مارو, نہیں تو لے کے پانی میں گھول کے پیو. کیا عقیدہ ہے, ابراہیم کی امت ہے, ملت ابراہیم کے پیروکار ہے یہ. اللہ اکبر, جناب محمد رسول اللہ کی امت ہے, شرم کی بات ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام
فرشتے سے جواب دے کے کہتے ہیں، فرشتے کو کہتے ہیں، سید الملائکہ کو کہہ رہے ہیں، کیا میرا رب نہیں جانتا جی کہ یہ لوگ مجھے آگ کی سزا دے رہے ہیں؟ تو فرشتوں کے سردار کہتے ہیں جی وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو علام الغیوب ہے۔ تو کہتے ہیں پھر تمہاری مدد کی مجھے کیا حاجت ہے، پھر تو تمہاری مدد کی مجھے کیا حاجت؟ اگر میرے رب کو مجھے بچانا ہو تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جی، وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہ بچائے گا۔ اور اگر میرے جلنے سے ہی وہ راضی ہے، میرے جلنے سے اگر وہ راضی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن اگر وہ بچانا چاہے تو پھر وہ بچا لے گا، مجھے اس پر توکل ہے۔ جب یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے تو وہ بچائے گا، جائیے۔ جی فرشتوں کے سردار پلٹ گئے، سوچئے، اور یہاں ہر گھر پر لگا دیا المدد، ہر گھر پر جھنڈا لہرا رہا المدد۔ کیا مدد کریں گے؟ سوچئے کس کے دین پر ہیں؟ فرشتے پلٹ کے چلے گئے۔ رب نے دیکھا کہ میرا غلام، اس کو اتنا توکل ہے۔ اللہ رب کبریا جب بندہ رب کا ہو جائے تو رب بندے کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی گر ہو ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جی وہ ایمان، وہ یقین لا کے دکھاؤ، وہ توکل تو ہو۔ پھر اللہ رب کبریا اس وقت بھی قادر مطلق تھا اور آج بھی قادر مطلق ہے۔ اللہ نے کسی شے، کسی سبب کو استعمال نہیں کیا۔ میرے بھائی آگ کا کام جلانا ہے، کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ کیا آج خود جلانے والی وہ خود بنی ہے؟ اس کو بنایا گیا؟ جی کس نے آگ کے درخت کو پیدا کیا؟ کیا تم نے کہ ہم نے؟ اللہ سورہ واقعہ میں پوچھتے جی ہم نے پیدا کیا۔ پانی کو ڈبونے والا کس نے بنایا؟ کس کے حکم سے ڈبوتا ہے؟ وہ ڈبونا اس کی صفت ہے، لیکن جب تک حکم الہی نہ ہو ڈبو سکتا ہے؟ اس کی مجال ہے ڈبونے کی؟ وہی پانی تھا، موسیٰ کو نہیں ڈباتا ہے، پار کر دیا اور فرعون کو غرق کر لیتا ہے۔ موسیٰ کو نہ ڈبانا کس وجہ سے تھا؟ جب تک اس پر حکم نہ ہے وہ کیا ڈبائے گا کسی کو؟ اس کی مجال ہے کہ ڈبو لے، آگ کی مجال ہے کہ وہ جلا دے۔ پھر اللہ نے سبب اسباب کا استعمال کیے بغیر دکھا دیا کہ بندہ جب ایسا توکل کرتا ہے تو رب بھی اس کی مدد اسی نوعیت سے کرتا ہے۔ جی پانی سے آگ کو بجھا سکتے ہیں، ہوا سے آگ کو اڑا سکتے ہیں رب ذوالجلال، لیکن نہیں، کیا حاجت ہے پانی کی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے؟ اس کی کیا ہمت، اس کی کیا اوقات کہ وہ اللہ کی مدد کرے؟ ہوا کی کیا اوقات کہ وہ اللہ کی مدد کرے؟ اللہ نے سیدھے آگ سے کہا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرما دیا، قلنا یا نار، ہم نے کہا ہے آگ، کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈی ہو جا، مجھے میرا حکم، یہ میرا حکم ہے، تو ٹھنڈی ہو جا۔ کیا مجال آگ کی کہ پھر وہ گرم اپنا گرمی دکھائے، اپنے شرارے کو دکھائے؟ جی اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق جب اس سے کہہ رہا ہو میرا حکم ہے ٹھنڈی ہو جا، کیا مجال کہ وہ اپنا جوش دکھائے، وہ اپنے شرارے دکھائے؟ اور پھر کہتا ہے وہ سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی اس قدر نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک کی تکلیف ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈی جس میں سلامتی اور بالکل گلے گلزار جیسی ہو جا۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے تھے، 40 دن جل رہی تھی وہ آگ، مگر وہ سکون جو آگ میں آپ کو میسر تھا اس کے بعد بھی نہیں ملا۔ ایسی اللہ نے یہ بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ لیکن ذرا ہم دیکھیں اپنے آپ کو یہاں رکھ کر کے ہمارا ایمان کیا ہے آج؟
جو ہم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، چوکھنڈیوں پر سر مارنے چلے جاتے ہیں، ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھیوں میں بڑے بڑے کنکر پہن لے کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ برکت والا ہے، جی گھروں میں جوتوں کے نشان لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی، دروازوں پر گھوڑوں کی نالے مار کر کے سمجھتے ہیں یہاں بلائیں نہیں گھستی ہیں۔ ایسے بدترین ایمان کو لے کر کے ہم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے ہم ماننے والے ہیں۔ سوچنے کی بات کہ یہی اسوہ ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی ایمان ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ۔ سوچنے کی بات ہے کیا کر رہے ہیں ہم؟ آگ کے اس عذاب سے اللہ کے حکم سے آپ بچائے گئے، آگ کی سزا سے آپ بالکل سلامتی کے ساتھ نکلے، ان کی کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہوئی ان ظالموں کی۔ تو باپ نے کہا میرے گھر میں رہنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اب میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، تو آپ نکل گئے۔ باپ سے یہ کہہ کر کے نکلے تھے کہ ابا اللہ کی طرف میں ہجرت کرتا ہوں، اللہ ہی مجھے راہ دکھائے گا، انشاءاللہ وہی میرا رہبر ہے، آپ کے حق میں دعا کروں گا، سلام کر کے نکلے تھے۔ لیکن جب رب نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ کا دشمن آپ اس کے حق میں دعا نہیں کرنا ہے، تو آپ رجوع ہو گئے اپنے باپ کے حق میں دعا سے، ورنہ آپ کہہ کے نکلے تھے۔ لیکن اللہ کے دشمنوں کے لیے دعائیں نہیں کی جائے گی، یہی اللہ کی سنت ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام نے بھی التجا کی تھی کہ پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا تھا لیسا، وہ نہیں ہے تیرا بیٹا، لیسا من اہلیک، تیرا بیٹا نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اللہ نے ڈوک دیا، ڈر گئے تھے۔ تو آپ نے اس وقت معذرت کی تھی اللہ سے کہ اللہ میں جہالت کرنے سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کے حق میں اپنے خاص بندوں سے دعا کو منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے خاص بندوں سے کہ تم دعا نہ کرو دشمنوں سے، دشمنوں کے لیے نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کا باپ مسلمان ہے لیکن ابھی کتاب و سنت پر نہیں آیا ہے تو اس کو بھی اسی زمرے میں لا کے رکھ دیں گے۔ وہ اللہ کا دشمن ہی نہیں ہے بیچارہ، اس کو دشمن بنا دی، زبردستی کی کثرت دی ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو بھی وہی بنا دیے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، نوعیت کو دیکھی جائے، اصل وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے، کون کون ساتھ تھے آپ کے بیوی سارہ، جب ہجرت کی آپ کے بیوی سارہ کون تھے؟ آپ کی رشتہ دار تھیں، خالہ زاد بہن تھی جس سے آپ نے نکاح کیا تھا، وہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکی تھیں، وہ مومنہ تھیں، ان سے انہوں نے نکاح کیا، ساتھ دونوں نکلے۔ تو ان کے ساتھ ہو لیے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام جو نبی بنائے گئے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کیے اور ساتھ نکل گئے، جی ہجرت کر کے نکلے۔ زمین پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی موافق نہیں ہے، اکیلے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کو کانا امتا واحدہ کہہ کر کے، اکیلے اسٹرگل کر رہے ہیں اتنے بڑے جہاں میں۔ ایک عورت کو لے کر کے لوط علیہ السلام ایک مقام پر رک گئے، وہیں پر رہ گئے، پھر وہیں پر آپ کو نبوت دی گئی، وہیں پر آپ نے اپنے نبوت کا کام انجام دیا دعوت کا قوم لوط میں۔ اور وہ قوم بھی ایک بہت بدترین قوم تھی، اللہ نے اس کو بھی عذاب سے ہلاک کر دیا، وہ الگ واقعہ ہے، پھر کبھی سنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے چلے گئے اپنی بیوی کو لے کر کے۔ راستے میں ایک اور آزمائش ہوئی، وہ آزمائش یہ تھی کہ جب آپ مصر سے گزرے فرعونیوں کے علاقے سے، تو فرعونیوں کا اس وقت کا بادشاہ، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون نہیں، اس کے آباء اور اجداد میں پرانا بادشاہ قدیم جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے علاقے سے فرعونیوں کے آپ گزرے تو وہ فرعونیوں کے بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اجنبی اور اس کے ساتھ عورت ہو تو وہ کمبخت عورتوں کو بری نیت ڈال کر اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ جب یہ اس کے علاقے سے گزرے تو اس بدبخت نے اپنی عادت کے مطابق اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ عورت کو لے آؤ میرے پاس۔ اس کے سپاہی جب آئے سارہ علیہ السلام کو لے جانے کے لیے بادشاہ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے اور اس وقت اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو جا کر کے یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ یہ تھا وہ تیسرا کذب جس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ پہلا انی سقیم کہا، دوسرا وہ
بڑے بت کی طرف اشارہ کیا، خود توڑے اور اس کو پوچھو، بولے یہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو اس بادشاہ سے کہنا میں اس کی بہن ہوں. یہاں پر بھی حقیقت اپنی جگہ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، خالہ زاد بہن ہے، اپنی جگہ بہن ہے برابر. اور پھر ایمان والے آپس میں بہن بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، ایمان کا رشتہ. انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ کی سنت ہے. ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن ہوئے. لیکن حقیقی رشتہ زوجیت کا قائم ہے، اس کو چھپایا اور وہ رشتہ بتایا جو اس ایمان کی حیثیت سے یا قدیم رشتے کی حیثیت سے وجود میں آتا ہے. بہن کا کہ ہے میں اس کی بہن ہوں کہہ دینا، وہ سمجھتا ہے حقیقی بہن ہے. اب شاید وہ اس لیے بھی کہے ہوں گے، وہ بات سوچنے کی بات ہے، کیونکہ آپ تھے ایک سردار کے بیٹے، نمرود کے درباری راجپال کے، آپ جو ہے وہ راج پجاری کے بیٹے ہیں. روب دبدبا تو ہوگا ہی، حکومتوں کے بھی تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو فرعونی کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ ابراہیم آزر کا بیٹا ہے، اور جب یہ بہن کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آزر کی بیٹی ہوگی اور اس سے کچھ دوسری بات کھڑی ہو جائے گی اور وہ بادشاہ اپنی نیت کو بدل دے. یہ کچھ حکمت، دنیاوی اعتبار سے حکمت انہوں نے استعمال کی. جا کر کے انہوں نے ویسے ہی کہا. اور یہ اپنی بیوی کو جانے کے بعد فوراً ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فوراً سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ابن کثیر نے ایسے ہی لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. خوب گڑ گڑائے، آنسو کو بہاتے گئے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے جا رہے تھے. ادھر فرعون حضرت سارہ پر جیسے ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیا، اس پر ایک بیماری کی کیفیت طاری ہوئی، وہ نیچے گر گیا، اس کے منہ سے جھاگ جانے لگا. تو اس نے کہا ظالم نے کہ بھائی کو تو جادوگر ہے، تو نے کیا کر دیا مجھے؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں، سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں تو تجھے آزاد کر دوں گا. پھر سارہ نے اللہ سے دعا کی، وہ اچھا ہوا، لیکن بدبخت نے پھر نیت خراب کی. اچھا ہوتے ہی پھر جیسے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر گر گیا. اب اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ اب تو یہ ماننے والی نہیں ہے، اب تو میں گیا کام سے. یہ حریص ہوتے ہیں زندگی کے نا، بڑے حریص ہوتے ہیں دنیا پرست. تو اس نے کہا کہ دیکھ، اور ایک بیٹی، پھر ظاہر بات ہے ایک ایسی بیٹی ظالم بادشاہ کے خلاف اگر وہ بولتی ہو، باپ ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہو، اور ایک بیٹی فطرت سلیم پر ہو، فطرت سلیم پر ہو، نیک صالح ہو اس کا دل، اور وہ باپ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ ظلم و زیادتی اچھی بات نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ بیٹی اس کو پسند نہیں آئے گی. پورے کئی بیویاں کئی بچے تو ان کے ہوتے ہی ہیں، کسی ایک سے محبت تو خاص ہوتی نہیں ظالموں کو. تو یہ ہاجرہ انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی بادشاہ کی، جو بار بار ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی تھی دربار کے اندر. وہ تو برداشت نہیں تھی اس کو، فرعون کو. یہ کیا ہے، میرے پیٹ میں پیدا ہو کے میری اماں بننے چلی ہے، ویسے ہی برداشت نہیں تھی. تو اس وقت سارہ سے کہتا ہے اگر میں اچھا ہو جاؤں تو میری بیٹی تیری غلامی میں دے دوں گا، لے کے جا اس کو یہاں سے. تب انہوں نے دعا کی اللہ سے، اچھا ہو گیا ظالم. تو موت کے خوف سے پھر اپنی بیٹی ہاجرہ کو کہا کہ تو ساتھ چلی جا اس کے یہاں سے. اس طرح سے پھر اس نے اپنا پیچھا بھی چھڑا لیا حضرت ہاجرہ سے اور دے دیا، جان بچا لیا اپنی. تو حضرت ہاجرہ کو لے کر کے وہ سارہ جب نکلی ساتھ میں لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، تو یہ پریشان ہو گئے دیکھ کر کے، اکیلی گئی تھی، پھر ایک عورت ساتھ میں لے آئی ہے. تب انہوں نے کہا کہ ان سے آپ نکاح کر لیجئے، اجنبی عورت ساتھ رکھنا مناسب نہیں ہے، یہ ایک نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، آپ سے نکاح کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہاجرہ سے نکاح کر لیا. ساتھ میں 2 بیویاں ہو گئیں، ایک تھی 2 ہو گئیں. اب زمین پر گشت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں توحید کے لیے، اس کا غلبے کے لیے. اولاد نہیں ہے، بوڑھے ہوتے چلے، عمر گزرتے جا رہی ہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اولاد کے لیے دعا کی. تو کیا الفاظ استعمال کیے ذرا غور کیجئے. اولاد مانگ رہے ہیں، بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں مانگ رہے. دوستو لوگ سمجھیں گے بڑھاپے کا سہارا مانگ رہا ہے ابراہیم، بوڑھا ہو رہا تو بیٹا مانگ رہا ہے. وہ ابراہیم جو آگ میں جلتے ہوئے فرشتوں سے کہتا تمہاری حاجت نہیں، تو اس کو کیا اولاد کی فکر ہوگی؟ وہ کیا یہ سوچے گا کہ میرا رب میرے لیے کافی نہیں، اولاد پالے گی؟ ہرگز نہیں. آپ اس لیے اولاد طلب کر رہے ہیں وہاں پر کہ میرے مشن کو جاری رکھنے والا، آپ کی توحید، آپ کی کبرے، آپ کی بڑائی کو باقی رکھنے والا ایک چاہیے مجھے. تو کیا مانگتے ہیں؟ حبلی من الصالحین کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے صالحین میں سے ایک عطا کر، میرا سہارا، جو آپ کی کبریائی کو بلند کرنے میں میرا ساجدار ہو، میرا خلیفہ بنے میرے بعد. یہ مانگ رہے ہیں. تو رب ذوالجلال نے کہا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی.
بڑے بردبار بیٹے کی ہم نے بشارت دی. کون سی عمر میں بچہ ہو رہا ہے؟ 90 برس کے ہو گئے، 90 سال کے قریب 80 کے اوپر بچہ پیدا ہوا جی، اور چھوٹی بیوی سے پہلا بچہ پیدا ہوا. اللہ کی قدرت ہے، جس سے چاہے عطا کرے. سارا سے بچہ ہی نہیں ہوا، بڑھیا ہو گئی ہیں. ہاجرہ سے بیٹا ہوا اتنی بڑی عمر میں، اور وہ بیٹے کا نام اسماعیل رکھے. اللہ رب کبریا پل پل آزما رہا ہے اپنے بندے کو. یہی وجہ ہے قرآن مقدس سورہ بقرہ جب نازل ہوئی مدینہ شریف میں جانے کے بعد، سب سے پہلی سورہ، وہاں اہل کتاب تھے، کتاب جاننے والے، جھنجھوڑ دیا رب ذوالجلال نے. کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنو اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یا بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کے بیٹو، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، میں نے جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ان کو زام کیا تھا؟ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق کی، یعقوب کی اولاد ہیں، ہمارا بال بھی باقا ہونے والا نہیں ہے، جنت تو یہودی اور نصرانی بنیں گے تو ہی جائیں گے. جی یہ زام تھا ان کو، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. تب اللہ نے ان کو یہ کہا سورہ بقرہ میں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا. جی اس کے بعد اس کا ذکر کرتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اور پھر جس کی طرف تم کو زعم ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ابراہیم کے بیٹے ہونے سے بچ جائیں گے، ابراہیم کی آل ہونے سے، اولاد ہونے سے بچ جائیں گے. آل ابراہیم ہونے سے نہیں بچیں گے، آل محمد ہونے سے نہیں بچیں گے اگر عمل نہیں کریں گے. یہی بات محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہی، فاطمہ بنت محمد، عمل کرو. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں فاطمہ میری لختہ جگر، یہ نہ سوچ کہ تیرا باپ نبی ہے کل تیرے قیامت کے دن بچا لے گا. یہ زام مطلب اپنے اندر. پھوپھی سے کہتے ہیں میری پھوپھی، مطلب کی بیٹی میری پھوپھی. یہ نہ سمجھنا کہ بھتیجا نبی ہے، سب کچھ چل جائے گا، عمل کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے. فاطمہ اللہ کو راضی کیجئے. یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابو نبی ہے. یہ محمد رسول اللہ کا بھی درس ہے. تو اللہ نے وہی بات یاد دلائی. کیا سمجھتے ہو ابراہیم کے بیٹے ہو بچ جاؤ گے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. لا يقبل منها عدل ولا شفاء. کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا هم ينصرون. کوئی کسی کی مدد نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اذ ابتلىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو طرح طرح سے آزمایا ہے. جب وہ آزمائشوں میں پورے اترے تب ان کو ہم نے پیشوائی کا منصب عطا کیا، امامت کا. ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ان کو مل گیا ہے اور تم کو چلتے رہے گا پیڑھی در پیڑھی. نہیں، آزمائے جائیں گے. تو اللہ نے ہر جگہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. اولاد پیدا ہوئی پھر آزمایا. اللہ چاہتے تھے کچھ اور ہی، تو کہتے ہیں ابراہیم سے کہ اپنے ذریت کو، اپنے گھرانے کو، ایک میرا گھر جہاں بنے گا وہاں تم کو چھوڑنا ہوگا، غیر ذی ذرا وادی کے اندر چھوڑنا ہوگا، جنگل بیابان میں. تیار ہو؟ آمادہ ہو؟ اللہ سے محبت رکھتے ہو یا گھرانے سے، اولاد سے؟ ارے بھائی 90 برس میں شیرخوار بچے کو لاڑ کرتے بیٹھا باپ، اور فرشتہ آ کے اللہ کا یہ حکم سنا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ لختے جگر کو اور تمہاری یہ بیوی کو بھی لے کے چھوڑ دو جنگل میں، بیابان میں، وہاں اس کا گھر بنے گا. سوچئے کیسی آزمائش ہے جی. ایک لمحے کے لیے سوچ میں نہیں پڑے ابراہیم، کچھ سوچیں گے، کچھ فیصلے کریں گے سوچ کر، امیڈیٹلی فوراً ایکٹیو، فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں بالکل یہی اللہ نے کیفیت کو کھینچی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کبھی اس سے کہا گیا فرمانبردار ہو جا، فوراً کہا فرمانبردار ہو، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں رب کا حکم ہے، میرے خالق کا، مالک کا، بالکل آمنا و صدقنا ہے. مجھے کسی سے محبت اس کے مقابلے میں نہیں، اولاد سے بھی نہیں، بیوی سے بھی نہیں، دنیا سے نہیں، باپ سے نہیں، ماں سے نہیں، کسی سے نہیں.
کہ کھڑے ہو گئے اور بیوی سے کہتے سامان باندھ لو، چلنا ہے، سفر کرنا ہے۔ بیوی پریشان، ابھی تو بچے کو محبت کر، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سامان باندھ لو، باندھ لی۔ بیوی فرمانبردار بیوی ہے، گھرانہ ہی ویسا ہے، وہ پورے گھرانے پر ہم سب فدا ہیں۔ کیا گھرانہ ہے صاحب، وہ مطیع فرمانبردار۔ نکل گئے، سامان توشا ٹکڑا باندھ کر کے۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، فلسطین سے نکلے، وہ غیر زیزرا وادی میں گئے، جنگل بیابان میں جہاں مکہ کعبۃ اللہ موجود ہے۔ حکم ہوتے جا رہا ہے اس طرف جاؤ، چلے جا رہے نکیل پکڑے ہوئے جانور کی۔ جہاں حکم ہوا ہے رک جاؤ، ایسی جگہ رکایا گیا جہاں نہ کوئی چشمہ ہے، نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے، نہ کوئی جھاڑ پاک کوئی ہے نظر ہے، پودا ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں، بیابان، ریت، چو طرف ریت، غیر ذی زرع وادی ہے۔ بوادی غیر ذی زرع، اللہ نے خود کہا قرآن مجید میں، ایک ایسی وادی جس میں کوئی غیر ذی زرع، کوئی ذی زرع نہیں۔ رکا دیا، کہا یہاں چھوڑ دو، اور بیوی کو اور بچے کو، اور پلٹو یہاں سے۔ اونٹ کو بٹھائے، بیوی کو اتارے، بچے کو اتارے، ریت میں، گرم ریت میں، تپتی ہوئی دھوپ کی ریت میں چھوڑ دیے اور پلٹ کے جا رہے ہیں۔ بیوی حیران اور سرگرداں، دوڑتی ہوئی آ کر کے کندھے کو پکڑتی ہے، پکڑ کے کہہ رہی ہے جی کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں جی، کون ہے؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، توشا ٹکڑا جو لائے تھے وہی ساتھ ہے۔ آنکھیں سرخ اور لال تھی، پانی سے بھری ہوئی ڈبڈبا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کچھ بول نہیں سک رہے تھے۔ بیوی نے ہی سوال کیا، ہاجرہ نے، کیا رب نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو سر ہلا دیے، کہتے ہیں ہاں رب کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، سر ہلا دیے۔ تو بیوی پیچھے ہٹ کے کہتی ہے تو پھر جائیے، شوق سے جائیے، بے فکر ہو کے جائیے، جس ہمارے خالق نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا، ہمارا کفیل وہی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ دور جا کر کے، بہت دور جانے کے بعد ٹھہر گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، انی اسکنتو، میں اپنی ذریت کو تیرے اس گھر کے پاس، متبرک مبارک گھر کے پاس چھوڑ کے پلٹ رہا ہوں، تو ہی ان کا محافظ ہے میرے رب، کہہ کر کے چلے گئے۔ اب یہ بیوی وہ شیرخوار چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس تپتی ہوئے ریگستان میں لے کر کے اکیلی بیٹھی، توشا ٹکڑا تھا، خالی، ختم ہو گیا، دودھ نہیں آ رہا ہے عورت کو، کہاں سے آئے گا؟ کھانا ہی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، حلق سوکھ رہا ہے اس کا، بھوک سے مری جا رہی ہے، دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں؟ بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے دودھ کے لیے، بھوکا بچہ۔ اب یہ ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ میرا چھوٹا شیرخوار میرے گود میں دم توڑ دے گا بھوک کے مارے، کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا میرے لاڈلے کے لیے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کو سامان کے پاس کچھ لٹا دی ریت میں اور دوڑ رہی ہے ٹیلے پر۔ 2 ٹیلے تھے جس کے بیچ میں ان کو چھوڑا گیا تھا، وہ 2 ٹیلے، صفا ایک ہے، مروہ ایک ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ تو کبھی صفا پہ چڑھ کے بھاگ کے دیکھ رہی ہے کہ کوئی انسان نظر آئے، کچھ کھانے کا انتظام نظر آئے دور دراز، یا کبھی مروہ پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہے کوئی نظر آئے، لیکن پھر بچے کا خوف ہوتا تھا، دوڑ کے پھر بیچ میں آتی، پھر کبھی صفا پہ جاتی، 7 چکر ایسے ہی دوڑی ہے حضرت ہاجرہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی دکھے کوئی دکھے، کوئی نہیں دکھ رہا انسان۔ ایک دم دیکھتی ہے کہ میرے بچے کے پاس کوئی ایک سایہ نظر آتا ہے سفید سا، ہیبت کھا گئی، ڈر گئی، دوڑتی ہوئی آئی کہ بچے کو کوئی اٹھا کے لے کے چلے جائے گا، دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی تو کوئی نظر تو نہیں آیا، لیکن جہاں یہ اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے بچے جو روتے ہوئے ایڑیاں گھس رہے تھے، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اچانک۔ جیسے ہی پانی کو دیکھی، تلاش میں تھی، پیاسے کو پانی دکھ جائے تو ریگستان میں اور کیا چاہیے نعمت، پانی دکھتے ہی ایک دم سے یہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ پانی تو زمین سے نکل رہا ہے، کہیں پھر ریت میں نہ اتر جائے، ریت میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ تو فوراً کٹا ریت کا جمع کر کے زم زم زم، عبرانی زبان میں زمزم تھم تھم کو کہتے، رک جا رک جا رک جا، تو زمزم زمزم کہتے ہوئے پانی کا کٹا باندھنا شروع کر دی کہ پانی اس میں ٹھہر جائے، اس علاوے کے اندر، اس کٹے میں جو بنائی ہے، تاکہ میرے بچے کو حلق بھگا دو اور میرا بھگ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماں وہاں زمزم نہ کہتی ہاجرہ تو اتنا پانی نکلتا کہ شاید لوگ ڈوب جاتے اس کے اندر۔ اللہ نے اتنا پانی وہاں سے نکال دیا ہے، اور آج تک بھی اتنا پانی ہے، بلینس آف لیٹرز وہ کنویں سے پانی جاتا ہے، پھر اتنا کا اتنا ہی پانی ہے، یہ جاتا کہاں اور آتا کہاں سے، سوچنے کی بات ہے۔ اس ریگستان میں کیا خدا کی قدرت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو خیر وہاں سے وہ چشمہ وجود میں آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس سے۔ اب پانی ہو گیا ہے
قافلے عرب کے پانی کی تلاش میں بہت دور دور تک جائزے لیتے ہیں، پانی ملتا نہیں عربستان کے سفر میں. تو ایک قافلے کو پانی کا اندازہ ہوا کہ وہ چشمے کی وجہ سے جو ہوا، وہاں قافلہ پانی کو دیکھ کر کے رکا. جب انہوں نے وہ پانی کے چشمے سے پانی لیا اور ان کو دیکھا، ایک اکیلی عورت ہے اور ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے، تو انہوں نے پوچھا اس قافلے والوں نے کہ بھائی آپ ہو کون، ایک بچے کو لیے یہاں کیا کر رہی ہیں اس بیابان میں؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ ابراہیم کے چھوڑ کے جانے سے لے کر کے اس چشمے کے وجود میں آنے تک کا پورا واقعہ انہوں نے سنایا. تو لوگ بہت متاثر ہوئے. اس قافلے والے کہا کہ یہ کوئی اللہ والی عورت ہے، اللہ والا گھرانہ ہے، پانی اس بچے کے قدموں سے جو وجود میں آیا ہے. تو انہوں نے ان کے سردار نے کہا میرا تو یہ فیصلہ ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے خادم بن کر کے یہیں رک جائیں، یہیں ہمارا پڑاؤ ڈالیں. اور وہ لوگ ہوتے بھی وہی تھے نا، جیسے بنجارے چلتے رہتے ہیں، وہ جہاں پڑاؤ ڈالتے رک جاتے. تو سردار نے کہا یہاں ہم رک جاتے ہیں، یہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اس سے اچھا ہم کو کیا موقع ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کو اپنے سردار مان لیں گے، یہ بچے کو اور اس کی ماں کو. تو وہاں رک گئے. تو قافلہ بس گیا. اللہ کو بسانا تھا، اللہ کی چاہت کچھ اور ہی تھی، وہاں اللہ کا گھر بنوانا تھا، اللہ کو وہاں بسانا تھا. اللہ نے بسوا دیا. اور یہی کائنات کے مقدر میں لکھا ہے کہ وہاں محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا ہے. وہاں وہ لوگ رک گئے، قافلہ بس گیا. ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہنے لگے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے، کھیل کود کرنے لگے. وہاں سے پھر حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب لوٹو اپنے بیوی اور بچے کے پاس. پھر وہ لوٹ کے آتے ہیں جی، بیٹے کے پاس آئے. بیٹا اچھی قدر کی عمر کو ہو گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سک رہا ہے، بھاگ سک رہا ہے، کھیل سک رہا ہے، ہوش و حواس کو آیا قریب قریب. باپ آئے، بیٹے کے ساتھ ہے، بڑے خوش ہے. رات میں اچانک اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، حکم الہی. اب یہ صبح اٹھے تو بے چین ہے، بہت بے چین ہے کہ مجھے اللہ نے یہ کیسا حکم دیا ہے، دے دیا ہے، میرے رب کا حکم ہے بس، اور کوئی بات ہے نہیں دوسری اس کے اندر. تو بیٹے کو بلا کے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں ایسے خواب کو دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تو بول تیرا کیا خیال ہے؟ سورہ صافات میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اب وہ بیٹا کیسا عظیم بیٹا ہے دیکھیے، کہتا ہے ابا رب نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے ذبح کرنے کا آپ کو حکم ملا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. اپنے کمال کو نہیں بیان کر رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا، حماقت کی بات نہیں کہ میں صبر کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ ہی مجھے اس کی توفیق بھی دے گا صبر کرنے کی. اور باپ سے کہہ رہے ابا جی کر دیجئے، جو حکم ہو رہا ہے آپ کریے، آپ اپنے ہاتھ مت روکیے، چلائیے میرے گردن پہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے ہے یہ گھرانے والے، سوچئے. اب آپ اپنے بیٹے کو لے کر کے اس کام کے لیے نکلے گھر سے. ابلیس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی ظالم کی کہ ایسی بھی اطاعت. ارے میرے کو حکم ہوا، نکل گیا، ذلیل ہو گیا نا، ٹھکرا دیا گیا. وہ سوچ رہا ہے آدم کے سامنے جھکوں، نہیں جھکا. ارے یہ تو کہاں تک چلا جا رہا ہے آدم کا بیٹا، اس نے کیا کیا دکھا دیے فرمانبرداری کے جوہر، اور آج یہ بھی دکھا دے گا، یہ بیٹے کو بھی صبح کر دے گا. کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے اس کی. ماں کے پاس گیا اور کہتا ہے تیری اولاد کیا ہو گیا، تیرے بیٹے کو کاٹ رہا ہے لے جا کر کے، ظالم چور تیرا کاٹ دینے دے گی. لعنت بھیجی انہوں نے، کہا دوڑ یہاں سے نکل کر کے، ابلیس لعین، رب کا حکم ہے ہم راضی ہیں اس کا. کیسا گھرانہ ہے ذرا سوچئے جی. آج کی عورتیں ہوں تو لٹک جائے گی گلے سے آ کر کے، ارے ظالم میرے بیٹے کو کاٹ دے گا، رے لٹک جائے گی. دوڑتا ہوا گیا اسماعیل کو اور گلا رہا ہے، ارے تیرا باپ تجھے کاٹنے لے جا رہا ہے. کنکریاں اٹھا کے مارے، ابلیس بھاگ یہاں سے نکل، رب کا حکم ہے میں راضی ہوں.
جی ہکال دیا. اللہ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، پس ان باپ بیٹوں نے جو مظاہرہ دکھایا ہے فرمانبرداری کا، فلما اسلما کہا اللہ نے، پس جب یہ ہے اسلام، اسلما یہ ہے مسلمان، کہ اس کے لیے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے، تیاری آمادگی دکھا دی اتنے بڑے کام کے لیے بھی. فلما اسلم، اللہ کہتے پس جب ان دونوں نے قبول کیا ہے میرے اس فرمان کو بھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو، اور ذبح کر دیا. ذبح کر دیا اس لیے کہ بیٹے کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے. روایت میں ہے کہ خود بیٹے نے کہا تھا باپ سے، اسماعیل نے، ابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر یا میرے جسم پر آپ کی نگاہ پڑتے ہی آپ کا ہاتھ لرزنے لگ جائے، کہ ایک لوتے بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم میں کچھ خلل پڑ جائے اطاعت میں آپ کے ساتھ. میں اس کو نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. باپ بیٹے کا چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھا ہوا تھا، بیٹے کو باندھا ہوا تھا رسی سے. بیٹے نے اس کا بھی حکم باپ، اس کی بھی مشورہ باپ کو دیا تھا کہ آپ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں کٹنے سے رک جاؤں. یہ بیٹے کا مشورہ تھا اسماعیل. اب ذبح کر دیا باپ نے. رب ذوالجلال فرشتے سے کہتے ہیں کہ فوراً ایک جانور جنت کا اس کے بیٹے کے نیچے، اس کے بیٹے کو ہٹا کر کے اس کی جگہ اس کے چھرے کے نیچے لٹاؤ، ایک فدیہ جنت کا دو. ہم نہیں چاہتے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو، ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ فرمانبرداری کی کس حد کو جا سکتا ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے پکارا ابراہیم کو، نادیناہ، اللہ کہتے سورہ صافات میں، ہم نے ندا دی اس کو ابراہیم کو، کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچا کر دیا ہے. اس سے بڑی بھی اطاعت گزاری کی کوئی مثال ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی رتبے عطا کرتے ہیں، ایسے ہی بدلے عطا کرتے ہیں. انہ لبلاء مبین کہتے ہیں بے شک یہ کھلی آزمائش تھی ابراہیم کی، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہ ہو کسی بندے کی. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک ذبیحہ، فدیہ عظیم، ایک بڑا عظیم فدیہ ذبیحہ کا ہم نے اس کے بیٹے کے بدلے وہاں پر رکھوایا. جی، اور اس کو آنے والی تمام نسلوں کے اندر وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ کہتے ہیں، ہم نے اس کو باقی چھوڑا تمام ان کے بعد آنے والی تمام انسانیت میں، نسلوں میں. اس سنت کو ہم نے باقی چھوڑا ہے. سورہ صافات میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہ من عباد المؤمنین کہتے ہیں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، فرمانبردار بندوں میں سے تھا ابراہیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا. اس قربانی کو ہم ہر سال زندہ کرتے ہیں زمین پر. جی، اس منظر کو دیکھ کر کے ذرا سوچئے، زمین بھی حیران تھی، آسمان بھی حیران تھا کہ کس مقام پر انسان تھا، کہ یہ کس منزل پر انسان پہنچ گیا. جی، کون سا وہ مقام تھا ابراہیم کا، محبت کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا، وہ کون سا مقام تھا؟ سوچنے کی بات ہے. اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور کو ذبح کر رہے ہیں ہر سال. جی، ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں اس رب کے لیے؟ ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ جی، ہمارے خواہشات تو ہم سے قربان نہیں ہوتے، ہمارے نفس پرستی ہم سے قربان نہیں ہوئی آج تک،
حسد کو قربان نہیں کیا، کینے کو ذبح نہیں کیا، بغض کو نہیں کاٹا، جی غیر شرعی رسم و رواج کی جڑیں نہیں اکھاڑی. ہم کیا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کا لمحہ ہے. صرف زبان ذبح کر دیا جانور تو حق ادا ہو گیا قربانی کا؟ جی یہ اصل پوائنٹ ہے جو سوچنے کا ہے. ہم اس رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت محمد رسول اللہ نے دعا سکھائی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. جی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہم تقبل منا کما تقبلت من ابراہیم کما تقبلت من ابراہیم و اسماعیل. ہم کہہ رہے ہیں کیا اللہ سے؟ ہم کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے. میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے. میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے جو ساتوں آسمان و زمین پیدا کرنے والا ہے. میں اس کے لیے یکسو ہوں سب سے کٹ کر کے. میں مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہوں، کسی ایک کو اس کا شریک نہیں بناؤں گا. اللہ تو مجھ سے ایسے ہی قبول کر اس جانور کو جیسے تو نے قبول کیا ابراہیم و اسماعیل سے. تو اللہ پوچھے گا تو کہتا ہے کما تقبلت من ابراہیم و اسماعیل، جیسے میں نے ابراہیم سے قبول کیا، جیسے میں نے اسماعیل سے قبول کیا ویسے تجھ سے قبول کروں. تو ذرا بتا دو تو صحیح کہ تو ہے کیا؟ کیا تو ابراہیم جیسا ہے؟ کیا تو اسماعیل جیسا ہے؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ جی کیا تو محمد جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ کیا تو اس کے اصحاب جیسا ہے؟ تو نے کیا ذبح کیا ہے رے؟ سوال ہوگا. تو نے کون کون سی قربانیاں دی ہے میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا قربان کر سکتا ہے تو نے تو خواہشات کو قربان نہیں کیا. تو عزیز و اقارب کی محبت ہے، میری محبت پر قربان نہیں کی. جی بلکہ الٹے کیا، اللہ کی شریعت کو ذبح کر دیا، رسول اللہ کی سنت کو کاٹ دیا، رسم و رواج کے محبت میں، بدعات کی محبت میں سنت کو فراموش کیا، آبا اور اجداد کے دین کی محبت میں اللہ کے دین کو فراموش کر دیا. کیا قربانی کرے گا؟ صرف جھگڑے کرتے ہیں ہم. زندوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، مرحومین کی طرف سے کرنا نہیں کرنا نہیں کرا. گمراہ ہے وہ لوگ. مردوں کی طرف سے قربانی نہیں کرنا بولے. ابھی وہ زندے اور مردے کے سوال کرنے والے کبھی یہ تو سوچ کہ قربانی تو کیوں کر رہا ہے؟ قربانی کے پیچھے راز کیا ہے؟ ریاکاری کی قربانیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں روپے کے بولیاں لگ رہے بکروں کے. سیٹ 1 لاکھ روپے میں چھڑائے، 2 لاکھ روپے میں چھڑائے بکرا. کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، انہیں 4 بکرے کاٹا، میں 6 کاٹتا ہوں. کیا کرتا کاٹ کے؟ کرتا کیا کاٹ کے؟ جی اللہ قبول کرے تب نا، اگر منہ پہ مار دے تو. اخلاص چاہیے. اللہ رب کبریا فرماتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ گوشت آتے ہیں نہ تمہارے جانوروں کے خون ہم تک آتے ہیں، صرف دل کے جذبے ہم تک پہنچتے ہیں. کتنی اطاعت، کتنی فرمانبرداری ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ یہ ہے مسلم. اللہ نے ایک مسلم کی حیثیت سے ان کو پیش کیا ہے. اس امت کو کہا اللہ نے تم کو منتخب کیا، جی تمہارا نام مسلم رکھا، اس شریعت میں بھی اور اس سے پہلے بھی تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو،
تو فرما برداری کا مظاہرہ کرو. نام مسلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کا نام مسلم رکھ لے کے بڑا اتراتے پھرے کہ ہم مسلم ہو گئے. جذبے مسلم پیدا کرو, فرما برداری کا وہ جذبہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے. پھر تمہارے متعارف کرنے کے لیے, انٹروڈکشن کرنے کے لیے کچھ بھی نام رکھو, اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم کی جو پہچان ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کبریا کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. كتاب الله شيء يهذبنا العمل به. كتاب الله شيء يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى